السلام علیکم، کیسے ہیں سب؟ اچھا جی، اگر آپ کو میری وائس اچھی نہیں لگتی تو آپ میوٹ کر کے پڑھ لیں۔ وائس اوور کرنا میری مجبوری ہے، چینل نیو ہے اس لیے۔ میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ جس کو وائس اچھی نہیں لگتی وہ میوٹ کر کے پڑھ لیں۔ مجھے اچھی طرح پتہ ہے کہ میری وائس اچھی نہیں ہے اور مجھے وائس اوور پسند نہیں، لیکن مجبوری ہے۔ میرے سبسکرائبر جلدی سے بڑھا دیں تاکہ چینل گرو ہو جائے پلیز۔ میں روز کہتی ہوں تھوڑے سے رہتے ہیں، اور جب سے وائس شروع کی ہے گلا بھی کہتا ہے تم ٹھیک کر کے دکھاؤ مجھے۔ آج بھی فلو اور گلا خراب ہے، اس لیے پہلے سے بتا رہی ہوں کہ میوٹ کر کے سن لیں۔ اور آج کی قسط کیسی لگی ضرور کمنٹ کریں۔ آج بھی ایک کمنٹ میں کہا تھا کہ ایسی وائس اوور سے بہتر ہے کہ نہ ہی کریں، اس لیے یہ سب کہا ہے میں نے۔ لائک، کمنٹ اور سبسکرائب ضرور کریں پلیز۔ آثیر نکاح، قسط 36، تحریر گل۔ نوشین کمرے میں آئی، بڑی ڈری سہمی سی تھی۔ اس کو آسیہ کے وہ سارے ظلم یاد آئے تھے جو وہ کشمالہ کے ساتھ کر چکی تھی۔ وہ بے اختیار ہی اس کے آنسو رواں ہو گئے تھے کہ آج اس کی باری ہے۔ کشمالہ کو تو شاہنواز خانزادہ نے اپنے حصار میں اتنا رکھا تھا کہ اس کو آسیہ خانم بھی بہت کچھ کہہ نہیں سکتی تھی، لیکن اس کے ساتھ بالکل کوئی نرمی نہیں ہوگی۔ وہ خلیفہ خان کی سخت آواز ہی سن چکی تھی، اس کے علاوہ وہ اس کو دیکھ نہیں سکی تھی، اور نہ ہی وہ دعا کر رہی تھی کہ اس کا سامنا ہو۔ وہ بھی ایک نازک لڑکی تھی، ڈر تو اس کے دل میں بھی بیٹھ گیا تھا۔ کشمالہ ایک ونی تھی اور آج وہ بھی ونی ہو گئی، ساری زندگی کے لیے۔ وہ بھی اب کشمالہ کی طرح اس گھر میں کبھی عزت نہیں پا سکے گی۔ وہ روتے ہوئے طنزیاں ہنسی تھی خود پر اور خدا کے انصاف پر۔ آسیہ نے کیا چاہا تھا، کیا کچھ نہ کیا تھا، اور کیا ہو گیا تھا۔ وہ اپنے اطراف میں دیکھتی ہوئی کمرے کا جائزہ لینے لگی جس میں وہ تھی۔ جہازی سائز بیڈ تھا، ہیٹر آن تھا، ووڈن کلر کا ڈیزائن کیا گیا تھا کمرے میں، کارپٹ بھی تھا زمین پر۔ اسے یاد آیا کشمالہ کو کیسے رکھا تھا آسیہ خانم نے پہلے ہی دن۔ وہ پھر سے کمرے کو دیکھنے لگی، لیکن یہ کہیں سے بھی کسی مرد کا کمرہ نہیں لگ رہا تھا۔ وہ چلتی ہوئی بیڈ تک آئی تھی اور وہاں بیٹھ گئی۔ ابھی کچھ ہی دیر گزری ہوگی جب دروازے پر دستک ہوئی تھی۔ نوشین ڈر کر اچھلی تھی، پورے وجود میں خوف پھیل گیا تھا کہ اگر خلیفہ خان ہوا تو وہ کیا سلوک کرے گا اس کے ساتھ آج کی رات۔ اس طرح ونی میں آنے والی لڑکی کے ساتھ مرد جو کچھ کرتا ہے اس کے قصے بہت سنے اور دیکھے تھے، اکثر انا جان سے ملنے والوں میں دیکھا تھا، اور آج خود کے ساتھ بھی ہونا تھا۔ آج اس کے ساتھ یہ رات کیا کچھ ہونا تھا۔ خلیفہ خان اپنی بہن کا اور باپ کا بدلہ کتنی وحشت ڈھا کر لے گا، یہ سوچ کر ہی وہ کپ کپا اٹھی تھی۔ کشمالہ صبح اٹھی تو وہ کمرے میں اکیلی تھی اور شرٹ بھی شاہنواز خانزادہ کی پہن رکھی تھی، شاید وہ رات کو جانے سے پہلے پہنا کر گیا تھا۔ کشمالہ کا دل اداس ہوا تھا اور کچھ آنسو نکل کر تکیے میں جذب ہو گئے تھے۔ پھر اٹھی اور بیڈ پر بیٹھ گئی تھی۔ اس کی رات والی میکسی بھی ٹیبل پر پڑی تھی، سب کچھ ویسا ہی تھا، بس اگر کچھ بدلا تھا تو وہ نہیں تھا آج۔ کشمالہ نے وقت دیکھا 8 کا تھا۔ وہ واش روم میں گئی، کپڑے چینج کیے اور پھر بالکنی کی طرف آئی تھی۔ نیچے جانے سے ڈر لگ رہا تھا، اس لیے وہ باہر دیکھنے کے بعد پیچھے ہوئی تھی کہ دروازے پر دستک ہوئی تھی۔ کشمالہ نے ڈر کے مارے کچھ نہیں کہا۔ کشمالہ، باہر سے حیا کی آواز آئی تو کشمالہ نے جلدی سے دروازہ کھول دیا۔ سامنے حیا تھی۔ کشمالہ، تم جاگ رہی تھی تو نیچے کیوں نہیں آئی؟ حیا باجی، وہ خانم رات کو بہت غصہ تھی، اس لیے ابھی نیچے نہیں آئی میں، اور وہ بھی رات کو ہی چلے گئے تھے حویلی سے، کشمالہ نے پریشانی سے کہا۔ حیا نے کہا، نہیں، خانم تو ابھی تک اپنے کمرے میں ہے، اس لیے آ جاؤ، وہ کچھ نہیں کہیں گی تم سے۔ چلو، تمہیں بھوک بھی لگی ہوگی نا، رات کو بھی کچھ نہیں کھایا تھا تم نے۔ کشمالہ نے دوپٹہ ٹھیک کرتے ہوئے حیا کے ساتھ باہر آئی تھی، اور آج صبح
آج سچ میں حویلی میں اتنی خاموشی تھی کہ لگتا تھا کوئی ہے ہی نہیں۔ آج حیا نے کشمالہ کو غور سے دیکھتے ہوئے کہا، نوشین کی شادی کی وجہ سے خانم اداس ہے۔ کشمالہ نے کہا، ہاں میں نے کہا تھا نا، انہوں نے کہا تھا کہ نوشین کی شادی ان سے ہوگی ہی نہیں۔ حیا اس کے چہرے پر معصوم سی مسکراہٹ دیکھ کر سمجھ گئی تھی کہ شاہنواز خانزادہ نے ابھی تک اسے نہیں بتایا کہ نوشین کی شادی کس سے ہوئی ہے۔ کشمالہ آنا جان کے کمرے میں آئی تھی۔ وہاں آغا جان بھی بیٹھے تھے۔ کشمالہ سلام کے بعد جلدی سے وہاں سے جانے لگی جب آغا جان نے کہا، کشمالہ بچے۔ کشمالہ نے حیرت سے مڑ کر ان کو دیکھا تھا، جو شاید پہلی دفعہ اتنے پیار سے پکارا تھا اسے۔ جی آغا جان، وہ کچھ پل حیرانی کے بعد بولی۔ آغا جان نے اسے سامنے بیٹھنے کا اشارہ کیا تھا۔ وہ حیا کا ہاتھ پکڑتے ہوئے حیا کو دیکھا تھا۔ اس نے بھی بیٹھنے کا اشارہ کیا تو وہ بیٹھ گئی تھی۔ کشمالہ بیٹھ تو گئی تھی لیکن حیا کا دوپٹہ بھی نامحسوس انداز میں پکڑے رکھا تھا۔ آغا جان نے کہا، تم نے اپنے بھائی سے ملنا ہے؟ کشمالہ کو لگا وہ غلط سن چکی تھی، اس لیے خاموش رہی اور نظریں آغا جان پر ہی تھی۔ آغا جان نے خاموشی پر اسے دیکھا۔ کشمالہ، تم نے اپنے بھائی سے ملنا ہے؟ اب کی دفعہ وہ کچھ زور دے کر بولے تھے۔ کشمالہ نے حیرت سے حیا کی طرف دیکھا۔ حیا نے نظریں چرائی تھیں۔ اس لمحے آغا جان کو بھی اس پر ترس آیا تھا۔ آغا جان نے کہا، کشمالہ بچے، تمہیں اپنے بھائی خلیفہ سے ملنے کا دل کرتا ہے؟ کشمالہ نے جلدی سے اس بات میں سر ہلایا تھا، پھر بولی، بہت بہت کرتا ہے۔ اس کی آواز پل میں نم ہوئی تھی۔ کیا میں مل سکتی ہوں ان سے؟ آغا جان نے آہستہ سے اس بات میں سر ہلایا تھا۔ اسی لمحے آسیہ بھی اندر آئی تھی۔ آنکھیں سرخ تھیں، وہ چپ سی تھی۔ سلام کرنے کے بعد کشمالہ سے کچھ فاصلے پر بیٹھ گئی تھی۔ کشمالہ ڈر کے مارے کھڑی ہوئی تھی۔ آسیہ نے خاموشی سے کشمالہ کی طرف دیکھا تھا۔ آسیہ کو دیکھ کر کشمالہ کے چہرے پر ڈر اور خوف سب نے دیکھا تھا۔ انا جان نے ناگواری سے آغا جان کو دیکھا تھا۔ آغا جان نے نظریں چرائی تھیں۔ آسیہ، کیا ہوا؟ تم آج بہت دیر تک اٹھی ہو؟ آسیہ نے نظریں جھکاتے ہوئے کہا، جی آغا جان، سر میں درد تھا بہت، اسی لیے۔ آسیہ، پریشان مت ہو، نوشین کو بھی اللہ خوشی ضرور دکھائے گا، وہ معصوم ہے۔ آسیہ نے خاموشی سے اس بات میں سر ہلایا، پھر حیا کو دیکھ کر کہا، حیا بچے، میرے لیے چائے بنا دو گی؟ تمہارے ہاتھ کی چائے سے سر درد ختم ہو جاتا ہے۔ حیا نے جلدی سے اس بات میں سر ہلایا۔ آغا جان نے کشمالہ کو دیکھ کر کہا، بچے، آج عصر تک میں تمہیں تمہارے بھائی خلیفہ سے ملنے ڈرائیور کے ساتھ بھیج دوں گا یا خود لے کر جاؤں گا، اور اگر شاہنواز کا انتظار کرنا چاہتی ہو تو بھی تمہاری مرضی۔ کشمالہ نے جلدی سے کہا، نہیں، وہ تو کچھ دن بعد آئیں گے، اس لیے میں ملنے کے بعد واپس آ جاؤں گی۔ آغا جان نے گہری سانس لیتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے، عصر کے وقت تیار ہو کر آ جانا، میں ڈرائیور کے ساتھ ملنے کے لیے لے جاؤں گا۔ کشمالہ نے خوشی سے اس بات میں سر ہلایا۔ کشمالہ نے خوشی سے اس بات میں سر ہلایا اور حیا کے ساتھ نکل گئی تھی۔ آسیہ نے اس کی پشت کو دیکھ کر کہا، آپ اس کو کس وقت لے کر جائیں گے؟ آغا جان نے کہا، عصر کے وقت میں فارغ رہوں گا، بس اس بچی کے ساتھ زیادتی کی تھی، اس لیے اللہ نے اس حویلی سے خوشیوں کا راستہ ہی بند کر دیا ہے۔ آسیہ، عالمگیر کو خلیفہ خان نے قتل کیا یا نہیں، لیکن اس میں بچی معصوم ہے، اس لیے مجھے اس بچی کے ساتھ اور کوئی زیادتی نہیں کرنی۔ آسیہ خاموش رہی تھی۔ آغا جان، میں بالکل اکیلی ہو گئی ہوں آج۔ آسیہ کی آواز بھاری ہو گئی تھی۔ آغا جان نے کہا، آسیہ، تم اکیلی نہیں ہو، تم خود کو اکیلا سمجھ رہی ہو، ہم سب ہیں نا تمہارے ساتھ۔ اور کشمالہ کو خلیفہ خان بالکل ٹھیک حالت میں دیکھے گا تو نوشین کے ساتھ بھی زیادتی نہیں کرے گا۔ آسیہ نے دوپٹے کے کونے سے آنکھیں صاف کرتے اس بات میں سر ہلایا۔ کشمالہ بہت خوش تھی، حیا باجی، میں آج اپنے بابا جان اور ادا جان سے ملنے جاؤں گی، وہ خوشی سے چہکتے ہوئے بولی تھی۔ حیا نے اس بات میں سر ہلایا تھا۔
وہ ابھی سے اسے کچھ بھی بتا کر اس کو پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی، اس لیے ہلکا سا مسکرا کر اس کی باتیں سننے لگی۔ کشمالہ نے ایک دم کہا، باجی کہیں آغا جان میرے ملنے کے بعد میرے ادا جان کو قتل تو نہیں کریں گے؟ کیونکہ انہوں نے کہا تھا کہ اگر میں اپنی ادا جان یا بابا جان سے ملنے کی بات کروں گی تو آغا جان ان کو قتل کر دیں گے مجھے ملوانے کے بعد۔ کشمالہ کا دل بہت پریشان ہوا تھا، ابھی جو خوشی تھی چہرے پر ایک دم بہت پریشان ہوئی تھی۔ حیا نے کہا، کشمالہ آغا جان ایسا کچھ نہیں کریں گے، انہوں نے خود تم سے ملنے کا کہا ہے، تم نے تو نہیں نا؟ حیا کا دل کر رہا تھا وہ ویسے ہی خوش رہے، پریشان نہ ہو، اس لیے جلدی سے بولی تھی، لیکن کشمالہ کا دل بے چین ہو گیا تھا، ملنے کے لیے بھی دل تڑپ رہا تھا اور اب ملتے ہوئے ڈر بھی لگ رہا تھا۔ شاہنواز خانزادہ اس وقت فارس علی کے ساتھ آفس میں بیٹھا تھا۔ جو خبر شاہنواز خانزادہ کو انم کے بارے میں ملی تھی وہ ان دونوں کی بولتی بند کر گئی تھی، اس لیے آفس میں خاموشی تھی۔ پھر شاہنواز خانزادہ نے شیرگل کی طرف دیکھا، تم نے یہ سب اچھے سے چیک تو کیا تھا نا؟ شیرگل نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے کہا، خان جی یہ سب میں نے ثبوتوں کے ساتھ ہی بتایا ہے، اور اس کی مدد میرے ساتھ سعاد کے خان نے کی ہے، جن سے آپ نے کہا تھا مدد لینے کی۔ وہ آپ سے بات نہیں کر سکتے ابھی کے لیے، اس لیے وہ اگلے ماہ آپ سے ملنے آئیں گے، وہ پاکستان میں نہیں ہے اس وقت۔ شاہنواز خانزادہ نے اس بات میں سر ہلایا، پھر فارس علی کو دیکھا تھا، تمہیں انم کو اب حویلی میں رکھنا چاہیے۔ فارس علی نے کہا، اور کیا کہہ کر میں انم کو حویلی میں رکھوں؟ اور وہ بدتمیز لڑکی کبھی بھی حویلی نہیں جائے گی، پھر میرا پارا ہائی ہوگا۔ شاہنواز خانزادہ نے فارس علی کو آنکھیں دکھائی تھی، وہ ہنسا تھا، کیا بات ہے، اب اس کے لیے مجھے آنکھیں دکھائیں گے؟ شاہنواز خانزادہ نے کہا، اچھا چھوڑو، فی الحال وہ جہاں ہے وہی ٹھیک ہے، لیکن سیکیورٹی بڑھاؤ وہاں پر، ایسے کہ پتہ نہ چلے کسی کو۔ فارس علی نے اس بات میں سر ہلایا، آپ نے کہیں جانا ہے؟ وہ شاہنواز خانزادہ کی سرخ آنکھیں دیکھ کر بولا تھا، وہ اس بات میں سر ہلا گیا تھا، خلیفہ خان سے ملنا ہے مجھے۔ فارس علی نے کہا، آج نہ ملیں، رات سے کام کر رہے ہیں، کچھ دیر مینشن جا کر آرام کر لیں، ویسے بھی خلیفہ خان اپنے باپ کی سیٹ پر بیٹھا ہے، آج بھی وہ بہت بزی ہوگا کیونکہ وہ پریس کانفرنس میں بزی ہوگا۔ شاہنواز خانزادہ نے اس بات میں سر ہلایا، ٹھیک ہے، پھر تم سنبھال لو یہاں سب کچھ، میں چلتا ہوں کچھ دیر کے لیے۔ پھر کھڑے ہوتے شیرگل کی طرف دیکھ کر کہا، چلو۔ شیرگل جلدی سے نکلا تھا باہر۔ کشمالہ ناشتہ کرنے کے بعد کمرے میں آئی اور اپنے لیے کپڑے نکال رہی تھی، دل بے چین بھی تھا اور خوش بھی تھا کہ وہ اپنے گھر جا رہی تھی۔ اس کے دروازے پر دستک ہوئی، کشمالہ نے ڈریس وہیں چھوڑ کر دروازہ کھول کر دیکھا، سامنے ہی اضمیر کھڑا تھا۔ کشمالہ کو دیکھ کر کہا، آپ کے شوہر آپ سے بات کرنے کے لیے بے چین ہیں، لے بات کریں۔ وہ فون کان سے لگائے ہوئے تھا، پھر وہ کشمالہ کی طرف بڑھاتے ہوئے بولا۔ کشمالہ پہلے کچھ حیران ہوئی، پھر مسکراتے ہوئے اس کے ہاتھ سے فون لیا اور دروازہ بند کر دیا تھا، فون کان سے لگا گئی۔ کیسی ہو؟ اس کی بھاری آواز سن کر وہ بے اختیار مسکرائی تھی، اچھی نہیں ہوں۔ شاہنواز خانزادہ بیڈ پر الٹے منہ لیٹا ہوا تھا اور فون اپنے ساتھ تکیے پر رکھا ہوا تھا، آنکھیں بند تھیں۔ اس کے جواب پر بولا، کیا مطلب؟ تم ٹھیک نہیں ہو؟ بالکل ٹھیک تو چھوڑ کر آیا تھا، اتنی مشکل سے چھڑوایا تھا تم سے خود کو، اور سارا راستہ بے چین رہا تھا۔ ٹھیک تو تم تب نہیں ہوگی جب رات بھر مجھے سہوگی۔ کشمالہ چلتے ہوئے بالکنی کی طرف آئی تھی اور بولی، آپ چلے گئے تھے سچ میں مجھے رات کو چھوڑ کر؟ شاہنواز خانزادہ نے مدھم سا مسکراتے ہوئے کہا، ہاں جانا تو تھا، کیونکہ میں پہلے ہی بتا چکا تھا کہ جھوٹ نہیں بولتا ہوں، اس لیے تمہیں رات کو چھوڑ دیا تھا، لیکن یاد رکھو ہر دفعہ نہیں چھوڑوں گا۔ کشمالہ کے چہرے پر مسکراہٹ آئی تھی، تو نہ جاتے نا؟
اس لیے تمہیں رات کو چھوڑ دیا تھا، لیکن یاد رکھو ہر دفعہ نہیں چھوڑوں گا۔ کشمالہ کے چہرے پر مسکراہٹ آئی تھی۔ تو نہ جاتے نا؟ میں نے تو نہیں کہا تھا جائیں آپ۔ رات کو تو آپ نے سلا دیا تھا، آج میں کیا کروں؟ اور آپ کیوں بے چین تھے؟ خود گئے تھے؟ شاہ نواز خان زادہ نے کہا، ہاں ابھی کہہ رہی ہو نا، کیونکہ دور جو ہوں، جب قریب ہوتا ہوں تو زبان غائب ہو جاتی ہے۔ رات کو تھوڑا سا قریب کیا ہوا تھا، گھبراہٹ ہو رہی تھی، سانس بند ہو رہی تھی، اور اب ایسا کہہ رہی ہو۔ کشمالہ نے کہا، ہاں تو اگر آنا چاہے تو ابھی آ جائے، مجھے کوئی مسئلہ نہیں۔ رات بھی آپ کا اپنا دل کر رہا تھا جانے کو، میں نے نہیں چھوڑا تھا۔ شاہ نواز نے فون کو گھورا، دیکھو تم مجھے چھیڑ رہی ہو، یہ نہ ہو ابھی ہی آ جاؤں تو پھر بنا دلہن بنے ہی اپنا حق وصولوں گا، اور پھر مت کہنا کچھ بھی۔ اب کشمالہ سے کچھ بھی بولا نہیں جا رہا تھا۔ دیکھا اب خاموشی ہے۔ وہ کچھ دیر بعد پھر بولا تھا، میں اپنے برق کو بہت مس کر رہا ہوں۔ کشمالہ کو پتہ نہیں برق کے نام پر غصہ آیا تھا۔ تو ٹھیک ہے نا، آ جائے اور برق سے پیار کرے، پھر بلکہ اپنے کمرے میں ہی لے آئے۔ ویسے بھی آپ کا کمرہ اتنا بڑا تو ہے ہی کہ برق آرام سے آپ کے ساتھ رہے۔ اس کی تپتی ہوئی آواز پر شاہ نواز خان زادہ ہنسا تھا۔ وہ جانتا تھا اس کی بیوی اگر محبت کا اظہار نہیں کرتی، محبت کو نہیں سمجھتی، لیکن اس کا کسی اور سے پیار کرنا برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ نہیں، کمرے میں تم ہو تو برق کو میرے ساتھ کوئی بھی اچھا نہیں لگتا، بلکہ غصے میں آ جاتا ہے مجھے کسی کے ساتھ بھی دیکھ کر۔ اس کے لیے اس کے مطابق جگہ ہی رکھی ہے۔ کشمالہ اب اداس ہوئی تھی۔ تو پھر میں کیا کروں؟ اگر وہ مجھے پسند نہیں کرتا تو میں بھی نہیں پسند کرتی اس کو۔ شاہ نواز خان زادہ نے کہا، تو پھر میں کیا کر سکتا ہوں؟ میں برق کے بغیر نہیں رہ سکتا ہوں۔ اس کے جواب پر کشمالہ کچھ دیر خاموش ہوئی، پھر بولی، تو پھر مجھے چھوڑ دے۔ اس کی اس بات پر شاہ نواز خان زادہ کے چہرے پر مسکراہٹ پل میں غائب ہوئی تھی۔ تمہاری سانسیں کھینچ سکتا ہوں، لیکن چھوڑنا بالکل نہیں کر سکتا ہوں، اور یہ بات تمہاری سانسیں کھینچ سکتا ہوں، لیکن چھوڑ بالکل نہیں سکتا ہوں، اور یہ بات پھر سے کہی تو حشر کر دوں گا تمہارا۔ اس بات کا جواب میں آنے کے بعد دوں گا، اور اس طرح دوں گا کہ تڑپ کر رہ جاؤ گے تم۔ کشمالہ ایک دم سے گھبرائی تھی۔ وہ سمجھ گئی تھی کہ وہ غلط بول گئی ہے۔ میرا مطلب تھا میں آپ کے سامنے والے کمرے میں چلی جاؤں گی، وہ بھی تیار کیا گیا ہے، آپ نے دیکھا ہے؟ کشمالہ کو جلدی سے یاد آیا تو بولی۔ شاہ نواز خان زادہ نے کہا، میں نے خود ہی تیار کروایا تھا اجمیر کے لیے۔ کشمالہ نے کہا، نہیں، وہ آپ کے پورشن میں ہے، آنا جان نے وہ بند کرنے کا کہا ہے اور اس کو صاف کرنے کا کہا ہے۔ شاہ نواز خان زادہ نے کہا، تم کیوں گئی تھی اس کمرے کو دیکھنے؟ اب یہ بھی مت کہنا کہ میرے پورشن پر کوئی اور کمرہ تیار دیکھ کر بھی جلن ہو رہی ہے تمہیں۔ کشمالہ نے جلدی سے کہا، نہیں، وہ ملازمہ صاف کرنے لگی تھی، اس لیے میں دیکھنے گئی تھی۔ بہت خوبصورت لگ رہا تھا، وہ بولا۔ تمہیں بھی چاہیے؟ کشمالہ نے کہا، ہاں۔ شاہ نواز نے کہا، دیکھو اس طرح کے کمرے میں دماغ بالکل کنٹرول سے باہر ہو جاتا ہے، اس لیے کمرے کی خوب خواہش مت کرو، کیونکہ ویسے تو پھر بھی خود کو تمہاری طاقت کے مطابق قابو کیا جا سکتا ہے، لیکن اگر اس طرح تیار کمرہ ہوگا تو یہ تمہارے لیے بہت مشکل بن جائے گی، مجھے بالکل روک نہیں پاؤ گی۔ پھر کشمالہ نے لبوں کا کونا دانتوں میں دبائے کہا، بہت اچھا لگ رہا تھا، آپ کو اچھا نہیں لگتا کیا؟ شاہ نواز خان زادہ نے کہا، کتنی دفعہ منع کی کہ لبوں کو دانتوں میں مت دبایا کرو۔ شاہ نواز خان زادہ اس کی آواز سے سمجھ گیا تھا، اس لیے اس کو بے چینی ہوئی تھی اس کی اس حرکت سے ہمیشہ کی طرح، اور کشمالہ نے بے اختیار لبوں کو آزاد کیا تھا اور حیرت سے فون کو دیکھا تھا کہ کہاں سے اسے پتہ چلا۔
پھر شاہنواز خانزادہ نے کہا واپس آ کر تمہیں بتاؤں گا کہ مجھے کیسے پتہ چلا۔ اگر اتنا ہی تمہیں لبوں کو چبانا اچھا لگتا ہے تو پھر مجھے واپس آنے دو، میں اچھے سے چباؤں گا، بلکہ کھاؤں گا، وہ زیادہ اچھا لگے گا تمہیں۔ کشمالہ کو اس کا لمس یاد آیا تو جلدی سے بولی، نہیں میں نے چھوڑ دیا ہے، اب تو میں نہیں چبا رہی ہوں۔ شاہنواز خانزادہ بے چین ہو گیا تھا، وہ جو آرام کرنے کے لیے لیٹا تھا اب بے چین ہوا تھا، اسے چھونے کا دل کر رہا تھا، اپنے باہوں میں بھیجنے کا دل کر رہا تھا، لیکن اس وقت ایسا کچھ بھی ممکن نہیں تھا۔ یہ تو میں آ کر ہی بتاؤں گا کہ کیا کر رہی ہو کیا نہیں، اور میں کیا کرتا ہوں اور کیا نہیں، یہ تو بالکل تمہارے منہ سے نہیں سنوں گا۔ گھبراہٹ تو بالکل نہیں ہونی چاہیے تمہیں، اور نہ ہی دور ہونے کی کوشش کرو گی۔ کشمالہ چپ سی ہوئی تھی، وہ جب بے حد قریب آتا ہے تو وہ گھبراتے ہوئے اس کو دیکھتی ہے۔ کچھ کہا ہے تم سے؟ چپ کیوں ہو گئی ہو؟ وہ کشمالہ کو پھر سے خاموش محسوس کرتے ہوئے بولا تھا۔ وہ بہت پریشان تھا، وہ جو کچھ انم کے بارے میں سن چکا تھا، پریشان ہوا تھا۔ وہ کچھ دیر وہ کشمالہ کی آواز سن کر پرسکون ہوا تھا۔ ٹھیک ہے جیسے آپ کہیں، وہ آہستہ سے بولی تھی۔ شاہنواز خانزادہ نے کہا، میں تو بہت کچھ کہوں گا، کروں گا تو کیا پھر بھی ٹھیک ہے؟ کشمالہ نے کہا، جی آپ آج واپس آ جائیں نا۔ شاہنواز خانزادہ نے کہا، آج تو نہیں آ سکتا ہوں، جیسے ہی فری ہوتا ہوں آ جاؤں گا، اور پھر جب بھی جاؤں گا تمہیں ساتھ لے کر آؤں گا تاکہ میں بھی پرسکون رہوں۔ کرو گی نا مجھے پرسکون؟ کشمالہ نے اس کی بات پر جلدی سے کہا، ہاں۔ شاہنواز نے مسکراتے ہوئے کہا، کیسے پرسکون کرو گی مجھے؟ کشمالہ خاموش ہوئی تھی، اب کیا جواب دیتی وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ جیسے آپ چاہیں۔ شاہنواز خانزادہ نے گمبھیر آواز میں کہا، تمہارے وجود پر اپنی ساری تھکن اتاروں گا، تبھی پرسکون ہوں گا میں۔ کشمالہ کا چہرہ سرخ ہوا تھا۔ ٹھیک ہے نا؟ کشمالہ نے پھر آہستہ سے کہا، ٹھیک ہے، لیکن آپ جلدی آئیں گے نا؟ شاہنواز خانزادہ نے کہا، ٹھیک ہے، ابھی مجھے کچھ دیر کے لیے سونا ہے، پھر مجھے میٹنگ کے لیے بھی جانا ہے، تم بھی آرام کرو۔ وہ کہتے ہی فون بند کر گیا تھا۔ کشمالہ نے مسکراتے ہوئے فون کو دیکھا تھا کہ دروازے پر دستک ہوئی تھی۔ کشمالہ نے کہا، آ جائیں۔ کشمالہ کی اجازت ملتے ہی ملازمہ نے دروازہ کھول کر اندر آتے ہوئے کہا کہ کشمالہ باجی، وہ آغا جان نے کہا ہے کہ آپ تیار ہو کر اسی طرف سے باہر آئیں گی، گاڑی نیچے ہی ہوگی۔ کشمالہ نے کہا، ہاں لیکن مجھے انا جان اور حیات باجی سے ملنا ہے، اس کے بعد ہی میں آؤں گی۔ کشمالہ شاہنواز خانزادہ سے بات کرتے ہوئے بھول ہی گئی تھی کہ آغا جان اسے خلیفہ خان سے ملوانے لے کر جا رہے ہیں، اور یاد آیا تھا۔ ملازمہ نے کہا، نہیں، وہ آغا جان نے کہا ہے کہ 10 منٹ میں گاڑی تک آنا ہے، ورنہ پھر وہ بہت مصروف ہے آج۔ کشمالہ نے کچھ سوچ کر کہا، میں آ جاؤں گی۔ وہ آج کسی صورت یہ موقع کھونا نہیں چاہتی تھی۔ پھر کچھ سوچ کر واپس آنے کے بعد انا جان اور حیا کو بتانے کا سوچا، اور ملازمہ سے بولی، میں کپڑے چینج کرتی ہوں، تم کمرہ صاف کر دو۔ ملازمہ اس بات میں سر ہلاتے ہوئے کمرہ صاف کرنے لگی۔ شاہدین خانزادہ آمنہ کو اپنے آفس میں بلایا، وہ دروازہ نوک کرتی ہوئی اندر آئی تھی۔ شاہدین نے سخت چہرے سے اسے اپنے سامنے بیٹھنے کا اشارہ کیا، وہ وہاں بیٹھ گئی۔ شاہدین خانزادہ نے گہری سانس لیتے ہوئے کہا، آمنہ، میں نے کہا بھی تھا کہ یہاں آنے کی ضرورت نہیں ہے تمہیں، میں تمہارے ساتھ شادی نہیں کر سکتا ہوں۔ آمنہ نے کہا، شاہدین، میں مر جاؤں گی، تم یہ ظلم کر رہے ہو۔ شاہدین نے اس کی سرخ آنکھوں کو دیکھ کر کہا، آمنہ، میں نے تم ٹھیک کہا تھا، میں حیا پر سوتن بھی نہیں برداشت کر سکتا ہوں، میں حیا سے بہت محبت کرتا ہوں۔ آمنہ خاموش سی ہوئی تھی۔ تو پھر مجھے کیوں اپنے نام پر بٹھایا تھا تم نے؟ وہ آنسو بہاتی ہوئی بولی، میں نے تمہیں شروع دن سے کہا تھا کہ ہمارے خاندان میں باہر شادی نہیں ہوتی، اس لیے میں کوئی بھی تعلق باہر نہیں بنانا چاہتا ہوں، لیکن تم پھر بھی مجھ سے محبت کا اظہار کرتی رہی، اور پھر مجھے بھی تمہیں منع کرنا اچھا نہیں لگا۔ تم بہت اچھی لڑکی ہو آمنہ، تم بہت اچھی چیزیں ڈیزرو کرتی ہو، مجھے بالکل نہیں ڈیزرو کرتی ہو۔ میں خانزادہ ہوں، تمہارا لائف سٹائل اور میرا
کبھی بھی ہمیں خوش نہیں رہنے دے گا، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ ہم شدت پسند ہوتے ہیں اپنی عورت کے معاملے میں۔ تم حیا کو جاہل کہتی ہو تو میں حیا کو اپنے لیے ویسے ہی چاہتا ہوں جیسے وہ ہے۔ آمنہ نے روتے ہوئے کہا، شاذین تم مجھے بھی ویسے بنا دو جیسا تم چاہتے ہو، میں کوئی اعتراض نہیں کروں گی۔ شاذین مسکرایا، آمنہ میں تمہیں کبھی بھی ویسا نہیں بنا سکتا ہوں۔ حیا کو میں نے نہیں بنایا، حیا خود ایسے بنی ہے۔ وہ میری طرح پڑھی لکھی نہیں ہے تو بھی مجھے وہ ایسے ہی چاہیے۔ آمنہ وہ چھوٹی عمر سے میرے دل میں بستی ہے، اور یہ بات تم سے بہتر شاید کوئی نہیں جانتا۔ شاید ہی کوئی جانتا ہوگا، بلکہ تم نے ہی مجھے محسوس کروایا کہ وہ کیا ہے میرے لیے۔ پلیز آمنہ، تم میرے لیے خود کو ضائع مت کرو۔ تم میرے دل میں پھر بھی حیا کی جگہ نہیں لے سکتی ہو۔ مجھے برا لگتا ہے تمہیں اس طرح دیکھ کر۔ مت کرو پلیز، اپنے پیرنٹس کا سوچو۔ آمنہ نے کہا، اگر نہیں دیکھ سکتے ہو ایسا مجھے، تو پھر اپنا لو نا مجھے۔ شاذین نے گہری سانس لی، پھر کہا، آمنہ پلیز، میں کسی اور کے بارے میں نہیں سوچ سکتا ہوں۔ میں بالکل انصاف نہیں کروں گا، اور اس سے پھر بھی تمہاری زندگی خراب ہوگی۔ کب تک تم مجھے اپنے حق نہ دیتے برداشت کرو گی؟ ایک دن تم بھی تنگ آ جاؤ گی اور چھوڑنے کا سوچو گی، پھر کیا ہوگا؟ اس سے بہتر ہے ابھی ہی کچھ تکلیف برداشت کرو اور اپنے لیے ایک بہترین ہمسفر چن لو۔ میں شاید تمہارے لیے بہتر بھی نہیں ہوں۔ آمنہ نے شدت سے روتے ہوئے ٹیبل پر سر رکھا تھا۔ شاذین مت کرو میرے ساتھ ایسا، خدا کے لیے، میں کیسے جیوں گی؟ شاذین کو اس کے اس طرح تڑپتے ہوئے روتا دیکھ کر بہت دکھ ہوا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ وہ اسے ہی تکلیف میں ہوگی، لیکن وہ بھی اسے اپنے ساتھ باندھنا نہیں چاہتا تھا۔ وہ آمنہ کی تکلیف تو برداشت کر سکتا تھا، لیکن حیا کو تھوڑی سی بھی تکلیف برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ شاذین نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، آمنہ چلی جاؤ یہاں سے، تو تم نارمل ہو جاؤ گی۔ کچھ وقت لگے گا، تم بالکل ٹھیک ہو جاؤ گی۔ آمنہ نے کافی دیر بعد سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ اچھا تو پھر مجھے یہاں ہی رہنے دو کچھ وقت کے لیے، تاکہ خود کو یہ یقین دلا سکوں کہ تم کسی اور کے ہو۔ اب یہ تو کر ہی سکتے ہو، یا یہ بھی برداشت نہیں کرتے ہو؟ شاذین خانزادہ نے گہری سانس لیتے ہوئے کہا، تم جب تک چاہو حویلی میں رہو، لیکن میں امید کرتا ہوں تم زیادہ وقت نہیں لو گی خود کو سمجھانے میں، کیونکہ تمہاری ماما تمہارے لیے بہت پریشان ہے۔ اپنی ماں کی قدر کرو آمنہ، ورنہ ماں کا نہ ہونا بھی ایک بہت بڑا عذاب ہوتا ہے۔ اب تم جاؤ، پیشنٹ بہت ہیں آج، بہت زیادہ ہے، اور اپنا حلیہ درست کرو۔ آمنہ ہچکی لیتے ہوئے اس بات میں سر ہلا گئی تھی اور